السلام علیکم جی، میرا نام عمران ہے اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا ٹائم نکالا۔ آج جس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے مولانا عزیز الرحمان صاحب کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ وہ ویڈیوز تو میں اپنے اس ویلوگ کے اندر نہیں لگا رہا کیونکہ بری چیز کو پروموٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا میں چند باتیں ضرور کروں گا کہ ان کے اس ویڈیو آنے کے بعد 3 حلقے بن گئے۔ پہلا وہ حلقہ ہے جو کہ مدارس کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے مدارس کے خلاف کہا کہ یہاں پہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ایسے ہی۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو کہ بالکل جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ یہ ایک فعل ایسا ہے کہ جو کسی کے چہرے کے ساتھ، کسی کی داڑھی کے ساتھ منسوب نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی نیت اور اپنا اس کا ذاتی عمل ہے، اور اس عمل کے ساتھ اس کو اللہ بھی سزا دے گا، اور دنیا کے اندر جب وہ سامنے آئے گا عمل تو دنیا کے اندر بھی جو قانون ہے وہ قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں جنہوں نے مفتی عزیز الرحمان صاحب کا اس موقف کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ نشے کی حالت میں ان کو چیزیں پلائی گئیں۔ تو اس عنصر میں نے لال مسجد کے ایک عالم دین ہے مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس ویڈیو کو مجبوراً دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نشے کی حالت میں یہ کام نہیں ہوا۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو مولانا عزیز الرحمان صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب ایسے نہیں ہیں، اور نشہ آور چیز پلا کے ان کو یہ کام کیا گیا اور ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اب یہ 3 گروہ ایک ہی ویڈیو کے متعلق جو کہ آنکھوں دیکھی ایک ویڈیو ہے، 3 گروہ سامنے آ گئے۔ ایک جو کہ شروع سے مخالف تھا اور وہ ہمیشہ سے مدارس کے خلاف بولتا آ رہا تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے اپنے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھرپور اس ویڈیو کی تشہیر کی، اور علی اعلان اس چیز کو کہا گیا کہ ان کو سزا دی جائے یا جو بھی ہے۔ دوسرا علماء کا جو ایک موقف تھا وہ بڑا اسٹرانگ موقف تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی اس نشے والی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تیسرا جو گروپ ہے وہ ان کا حامی اور ساتھی ہیں، ان کے بارے میں فی الحال میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں چند باتیں آپ کی ذہن میں ضرور ڈالنا چاہوں گا کہ ایک وہ پارٹی ہے یورپ، امریکہ، UK، جو کہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ لڑکا لڑکا اور لڑکی لڑکی آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں اور آپس میں جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں اس میں تلخ ہوں گی، اس کے لیے میں انتہائی معذرت ہوں۔ تو اب اس گروہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کو پروموٹ کرتے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، حتیٰ کہ اس کی سچائی جو بھی ہے، آیا نشہ آور پلائی گئی یا سچ میں یہ ویڈیو بنی یا سچ میں یہ واقعہ اس طرح ہی پیش ہوا، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس ٹائم اس ویڈیو کے اندر موجود تھے۔ ہمیں کسی کی نیت کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں سے صرف یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر انہوں نے مدارس کے خلاف ایسی باتیں کیوں کی یا کیوں اس چیز کو اچھالا؟ صرف اس لیے کہ وہ بیسیکلی مدارس کے خلاف نہیں ہیں، وہ بیسیکلی دین اسلام کے خلاف ہیں۔ وہ اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مذہب کے اندر یا اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے اندر تو اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر قوانین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کئی ملکوں میں قوانین ہیں بھی کہ لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکی اور لڑکا لڑکا شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چیز کو وہ عام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ، امریکہ کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہیں اور اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی میرا خیال ہے اس کی کوئی سزا ہے، ایون کوئی بندہ اگر کلیم کر دے۔ لیکن وہ لوگ بھی اس بات میں آگے بڑھ چڑھ کے پیش ہوئے اور انہوں نے مخالفت کی مولانا عزیز الرحمان صاحب کی۔ ان کو تو میرے حساب سے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس کی سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یار یہ قانون ایسا پاکستان میں پاس ہونا چاہیے اور یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ بھی مخالف ہوئے کیونکہ وہ بیسیکلی اس عمل کے مخالف نہیں ہیں، وہ پورے کے پورے دین اسلام کے مخالف ہیں۔ ان کو اسلام سے چڑھ ہے، ان کو اس بات سے چڑھ ہے کہ دین حق اسلام اس دنیا کے اندر نہ پھیلے اور اسلام کو بدنام کیا جائے، علماء کو بدنام کیا جائے، بچے مدارس سے نکل جائیں اور کوئی قرآن حافظ نہ ہو، اور سب طرف بے حیائی اور عریانی اور فحاشی ہر طرف عام ہو۔ تو ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا، اور بر وقت علماء کی جو یہ فیصلہ تھا کہ ان کو عہدے سے بھی برخاست کیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی کہا گیا۔ باقی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے متعلق میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا، اس میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جو اس ویڈیو میں ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمیں اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ ویڈیو حقیقتاً ایسی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں لوگ اس دنیا کے اندر گناہ گار ہیں، اللہ پاک سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کا صرف یہ ہے کہ سامنے آ گیا گناہ، اور اب کیونکہ ایک تو یہ عالم بھی ہیں تو لہٰذا ان کو سزا دینا لازم ہوگی، یہ گورنمنٹ کے نزدیک بھی، میرا جہاں تک خیال ہے، اور دیں گی بھی سزا ان کو،
ممکن ہے یا ہو سکتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، جو بھی ہے وہ حکومت وقت کا، عدالتوں کا اور اس کیس سے ریلیٹڈ ثبوت اور گواہوں کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عمل واقعی انہوں نے اپنی حالت ہوش میں اور اپنی رضامندی کے ساتھ کیا تو یقیناً ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ تاکہ مزید اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔